بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ ویورز، جنٹل مینٹل ٹی وی کے ناظرین کو آج کی اس اہم ویڈیو میں ڈاکٹر عامر عباس ملک خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت واصف علی واصف صاحب کی کتاب قطرہ قطرہ کلدم سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، اس کا ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس چینل جنٹل مینٹل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور اپنی کومنٹس بھی دیں گے۔ کرگس اور شاہین اپنی بلند پروازی کے کسی دائرے میں ایک ساتھ ہو گئے۔ وہ پاس پاس ساتھ ساتھ فضا میں تیرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں گفتگو کا ہونا فطری امر تھا۔ شاہین نے کہا، بھائی کیسی ہے یہ فضائے نیلگوں، ردائے صبح و شام، یہ وسعت نگاہ، یہ بلند پروازی اور اس کے ساتھ یہ بلند فکری و بلند نظری۔ کرگس جو اپنے خیال میں ڈوبا ہوا نظریہ ضرورت کے متعلق سوچ رہا تھا بولا، ہاں بھائی بلندی ہی بلندی ہے، لیکن بلندی اور صرف بلندی تو زندگی نہیں۔ زندگی زندہ رہنے کا عمل بھی تو ہے، اس میں اور بھی ضروریات ہیں۔ وسعت نگاہ اپنی جگہ پر بجا، لیکن ضرورت وجود سے کیا انکار۔ یہ بلند پروازی مجھے میری ضرورت سے محروم کر رہی ہے۔ دیکھو بھائی، خالی بلندی اور خالی پیٹ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ شاہین نے کہا، دیکھو وہ دور افق پر جھلمل کرنے والی شے کیا ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ منظر، کتنی لطیف ہے یہ فضا۔ آؤ بھائی ستاروں کی دنیا میں چکر لگائیں، آؤ دیکھیں سورج کہاں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے، آؤ رازہائے سربستہ دریافت کریں، آؤ معلوم کریں کہ یہ سب کیا ہے، یہ آبادیاں کیا ہیں، کیوں ہیں، کون ہیں، جو ہر شے کو حرکت عطا کرتا ہے، کس نے سب کو اپنے اپنے محور و مدار میں جڑ رکھا ہے۔ آؤ تو ذرا دیکھیں اس کا اپنا مدار کیا ہے۔ طاقت صرف طاقت ہے تو اس کی اپنی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کی بھی اپنی کوئی خواہش ہے تو وہ طاقت کیا ہے؟ اور اگر اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں تو یہ سب ظہور غیر ضروری ہے۔ آؤ اس راز سے پردہ اٹھائے۔ کرگس نے شاہین کی بات سنی تو بڑے غور سے، لیکن اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کے بجائے اسے اپنی مردار ہنسی کے حوالے کر دیا اور کہا، اتنی دور کی باتیں نہ سوچا کرو، مجھے بھوک لگی ہے، میں کب سے بھوکا پیاسا تیرے ساتھ چکر لگا رہا ہوں اور بھوک سے مجھے خود چکر آ رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی راز نہیں، یہ صرف زندگی ہے، اسے گزارنا ہے۔ بہر صورت زندگی صرف آگ ہے، اور یہ آگ زندگی کے ہر حصے میں ہے، دل میں، دماغ میں، نفس میں اور سب سے بڑھ کر پیٹ میں۔ پیٹ کی آگ کو بجانا آسمانوں کی پرواز سے بہتر ہے۔ یہ بلند پروازیاں محمل ہیں۔ اگر پیٹ خالی ہو تو تم ستاروں اور سورجوں کا کھوج لگاؤ، وہ تمہاری منزل ہوگی، لیکن میری منزل میری نظر کے سامنے ہے۔ وہ دیکھو ایک مرا ہوا گھوڑا پڑا ہے، میری برادری کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس لیے میں بھی نظریہ ضرورت کے تحت اپنی منزل کی طرف چلا ہوں۔ تجھے اور تیری پرواز کو خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے کرگس نے ایک سیدھا غوطہ زمین کی طرف لگایا اور آنن فانن اپنی منزل مردار تک پہنچ گیا، اور شاہین بدستور رازہائے سربستہ کی تلاش میں، بلند سے بلند تر کی جستجو میں، وحدت و یکتائی خیال کے تصور میں، زندگی اور ماورائے زندگی کو جاننے کی آرزو میں سرگرداں ہیں۔ وہ عالم تخیر میں گم ہے، اس کے سامنے صرف فاصلے اور وسعتیں ہیں، لیکن وہ پرواز میں ہے۔ اس کی منزل، وہ منزلوں سے آزاد ہے۔ منزل قید ہے اور پرواز آزادی ہے۔ کرگس اور شاہین اکٹھے پرواز کریں تب بھی الگ الگ رستوں کے مسافر ہیں۔ ان کو ساتھ ساتھ بھی دیکھا جائے تو بھی انہیں ساتھی نہ سمجھا جائے۔ یہ ہم پرواز تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مشرب نہیں، ہم راز نہیں۔ ایک کا مقصد مکان، دوسرے کا مقصد لا مکان۔ ایک محدود، دوسرا لا محدود۔ ایک کا رزق مردار، دوسرا دل کا شہنشاہ۔ ایک موت سے وابستہ ہے، دوسرا آزادی ہی آزادی کے ساتھ۔ زندگی کے ہر شعبے میں کرگس اور شاہین ساتھ ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ ہر شعبے میں، ہر طبقے میں، ہر گروہ میں،
ہر درجے اور ہر زاویے میں۔ فوج میں بھی شاہین ہیں، کرگس ہیں۔ شہباز وہ جرنیل ہے جس کا مدعا ملک کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور گدھ جرنیل وہ ہے جس کا مدعا اپنا پیٹ بھرنا، اپنا دوزخ، کبھی کبھی اپنا حاصل ملک کی محرومی بن سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ، خالد بن ولید رحمۃ اللہ، سب شاہین جرنیل ہیں، اور بھی کتنے اسماء گرامی ہو سکتے ہیں۔ ایسے جرنیل بھی گزرے ہیں جن کا سب سے اچھا کام یہ تھا کہ وہ گزر گئے، انہیں زندگی میں صرف ایک ہی چیز زیب دیتی تھی کہ بس زندگی کو چھوڑ دینا۔ مسلمانوں کے قافلے میں شاہینوں کے بسیروں پر کرگسوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مشاہ کرام ہی کو لیجیے، بس نازک بات کو نہ ہی بیان کیا جائے، لیکن یہ بات اتنی نازک بھی نہیں کہ اقبال بہت پہلے اسے کئی بار کہہ چکا ہے کہ خانقاہ میں صوفی خالی ہے، خرقہ سالوس کے اندر مہاجن ہے۔ یہ طریق خانقاہی اصلاح طلب ہے، اور کتنے ایسے اقوال۔ مشائخ پیروکار ہیں ان صادق مشائخ کے جن کے نام سے کام نکلتے رہے ہیں، لیکن آج ان سچے بزرگوں کے آستانوں پر کہیں کہیں جھوٹے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا راز بھی نہیں۔ ہر شیخ اپنے علاوہ سب کو غیر مصدقہ سمجھتا ہے، اسی طرح تمام مشائخ دوسرے تمام مشائخ کی روح سے غیر مصدقہ ہے۔ اگر سچے ہوں، سارے شاہین ہوں، تو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے نہ ہو۔ شہباز طریقت وہ شیخ ہے جو کم از کم قصر سلطانی کے گنبد پر نشیمن نہ بنائے۔ حق گو اور قصیدہ گو میں جو فرق ہے اسے قائم رہنے دیا جائے۔ علماء کرام کا تذکرہ کیا کیجیے، ان کا کام بس اتنا ہی ہے جتنا یہ کر رہے ہیں، بس ان کا نام رکھنا باقی ہے، علماء حق یا علماء سو۔ علماء حق کلمہ حق کہنے کے لیے پیٹ کی ضروریات کو مقدم نہیں سمجھتے۔ وظیفہ خوار عالم دین نہ عالم ہے نہ دین آشنا، وہ صرف ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ عالم حق نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس طبقے میں شاہین بھی موجود ہیں اور کرگس بھی، وہ علماء جو واقعی علماء حق ہیں، بلند نگاہ اور بلند پرواز ہیں، وہ ظاہر اور باطن کا فرق نہیں رکھتے، وہ مساجد کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے وقف سمجھتے ہیں۔ انسانوں اور حکمرانوں اور ہر دور کے حکمرانوں کی ہر حال میں قصیدہ سرائی عالم حق کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح اساتذہ، ادیب، دانشور، سیاستدان اور بڑے تاجر اور کارخانہ دار سب میں کرگس اور شاہین ہیں۔ ہر سطح پر یہ کھیل ہو رہا ہے، بلکہ ہر شخص کے اندر بھی یہ کھیل ہو سکتا ہے۔ جب انسان پیٹ اور صرف پیٹ بن جائے تو وہ کرگس صفت ہو جاتا ہے۔ جب اسے ذوق کی پرواز ملے، وہ ایسے رزق کو بھی نگاہ میں نہیں لاتا جس سے اس کی پرواز میں کوتاہی آئے۔ شاہین صفت انسان مردار نہیں کھا سکتا، وہ صرف پرواز ہے، اور پرواز بھی اس کے ساتھ اس کی طرف جس نے قوت پرواز دی۔ جس کی کوئی منزل نہ ہو، اس کی منزل اس کے ہمراہ ہوتی۔ کرگس اور شاہین اور کرگس معاشرے میں باہم موجود رہتے ہیں، دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں ہی رہتی ہے، مقصد جہان الگ الگ ہے، ایک آسمان پر چپٹتا ہے اور دوسرا مردار پر لپکتا ہے، ان کے مزاج الگ الگ، ان کی داستان الگ۔ شاہین کی بات کرگسوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، شاہین کا خواب ہو تو تعبیر کرگسوں کے بس میں نہیں، شاہین کا مدعا شاہین کو ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ پاس رہنے والے دور کے فاصلوں کے مسافر ہوتے ہیں، شاہینوں کی مساکن پر اگر کرگسوں کا بسیرا ہو جائے تو سمجھ لیجیے قیامت کی نشانی ہے۔ اگر بلند مرتبت، بلند نگاہ نہ ہو تو وہ وقت اچھا نہیں ہوتا۔ شاہین کے خواب کی تعبیر اور تفسیر کے لیے کوئی شاہین ملے تو بات بن جائے، ورنہ یہ بات ہجوم کرگسان کے بس میں نہیں۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں